اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس رجیم کا یہ جو پالیسی ہے لوگوں کو اغوا کرنا اور کسٹوڈیل ٹارچر کرنا وہ دنیا کے لیے ناقابل قبول ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت جو رد عمل ہے وہ اپنا ابتدائی رد عمل آ رہا ہے، لیکن اس رد عمل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دنیا ریئیکٹ کرے گی اس کے اوپر جس طریقے سے اب پاکستان میں عدالتوں کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے شہریوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو آج انہوں نے ٹویٹ کی کہ بڑا مشکل 1 سال تھا، یہ ایک انتہائی بے شرم 1 سال تھا۔ شہباز شریف صاحب کی جگہ کوئی بھی اور شخص ہوتا وہ آج اس 1 سال کو یاد ہی نہ کراتا لوگوں کو کہ 1 سال ہو گیا مجھے براجمان ہوئے۔ اس 1 سال میں پاکستان میں آئین دفن ہو گیا، انسانی حقوق دفن ہو گئے، مسنگ پرسن کا جو معاملہ تھا وہ پورے پاکستان میں پھیل گیا، پولیٹیکل ورکرز کے اوپر ایکسٹرا کسٹوڈیل ٹارچر جو سنا ہی نہیں تھا پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے بعد، کسٹوڈیل ٹارچر پولیٹیکل ورکرز کے اوپر آپ نے اس کو ایک بالکل نیو نارمل بنا دیا۔ اس رجیم کو 1 سال میں اپنے انسانی حقوق کے ریکارڈ کے اوپر، اپنے آئین کے اوپر عمل درآمد کرنے کے ریکارڈ کے اوپر، پاکستان کی معیشی صورتحال کے اوپر، گورننس کے اوپر، اداروں کو تباہ کرنے کے اوپر، ہر معاملے کے اوپر ان کو صرف شرم اور تعصب کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنے رہنے کی۔ میں شہباز شریف سے کہتا ہوں پاکستان کے بحرانوں کا واحد حل یہ ہے کہ آپ فوری استعفیٰ دیں اور ملک میں عام انتخابات کی راہ ہموار کریں۔ آپ کا استعفیٰ ہی پاکستان کے بحرانوں کا حل ہے، اور آپ اقتدار سے مت چمٹے رہیں، کیونکہ ویسے بھی مریم نواز نے جس طریقے سے آپ کو ڈسکوالیفائی کرانے کا بندوبست کر دیا ہے، آپ ویسے ہی چند دنوں کے مہمان ہیں۔ کوئی گریس شو کریں، کرسی سے نہ چمٹے رہیں، استعفیٰ دیں اور عام انتخابات کا اعلان کریں۔ جس طریقے سے عدالتوں کے احکامات کو، حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو ایک ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا، پاکستان میں سپریم کورٹ کے ادارے کو ختم کرنے کی جو بہیمانہ کوششیں کی گئیں اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ کل کا دن پارلیمان میں جو تقریریں ہوئیں، ان تقریروں میں جو سپریم کورٹ کی بے توقیری کی گئی، جس طرح سے پاکستان کے آئین کا مذاق اڑایا گیا، وہ شاید ہی دنیا میں کبھی کسی اور پارلیمنٹ میں یہ واقعہ ہوا ہو۔ اس کے اوپر افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج صاحب نے وہاں پہ جا کے اپنی جو منشا اور اپنی جو رضامندی تھی وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ڈالی، اور وہ 2 ایسے لوگوں کے درمیان میں جا کے بیٹھے اور تقریر کی جن کے مقدمے انہوں نے سیٹل کیے تھے۔ اسحاق ڈار کو حدیبیہ کیس میں جس قسم کا ریلیف دیا گیا تھا، اس کے بعد وہ کل جس طرح ان کے ساتھ جا کے بیٹھے رہے، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر انتہائی ایک افسوس کی بات ہے۔ اور آج لائرز تنظیمیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے اور خود استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ان کے خلاف 3 ریفرنسز اس وقت پینڈنگ ہیں، لیکن کل کے بعد یہ لائرز باڈیز جو ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ اپنے عہدے کے اوپر کام کرنے کے مزید اہل نہیں رہے۔ ہم بہرحال کسی پرسنل تنقید میں نہیں جانا چاہتے سپریم کورٹ کے ججوں کے اوپر، لیکن لائرز کے ساتھ ہماری حمایت رہے گی، اور وکلا باڈیز جو بھی لائی عمل اختیار کریں گی تحریک انصاف اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ ہائرڈ ایبڈکٹرز بنے ہوئے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں ڈاکوؤں کو کہ وہ فلانے بندے کو اٹھا لو اور اتنے پیسے لے لو۔ حکومت نون لیگ کی مرضی اور منشا کے مطابق یہ کام کر رہی ہے۔ اس وقت لوگوں کو باقاعدہ اٹھایا جا رہا ہے، ان کے اوپر جعلی کیسز بنائے جا رہے ہیں، اور ہم ہائی کورٹ آئے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کام میں ان کا ممد و معاون ثابت ہو رہا ہے۔ اور پاکستان میں اس وقت ایبڈکشن کا بزنس آفیشیل لیول کے اوپر چل رہا ہے۔ پہلے ہوتا تھا اغوا، ڈاکو کچے میں لے گئے، فلانے لے گئے، پیسے دے دیں، حکم دے دیں ان کو، اور یہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، مسنگ پرسن کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ 22 افسر جو ہیں انہیں پنجاب سے ٹرانسفر کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا 7 دن کے اندر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے۔ 7 دن آج پورے ہو گئے ہیں،
الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لہٰذا ہم الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت میں موو کر رہے ہیں۔ جن 48 ایم پیز نے 42 ایم پیز نے یہ ریزولوشن پاس کی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا جائے، ابھی انکشاف ہوا ہے کہ اس میں سے 8 دستخط جعلی ہیں، یا وہ سیکرٹری اسمبلی نے خود کیے ہیں یا اسپیکر جو پرویز اشرف صاحب ہیں انہوں نے خود کیے ہیں۔ لہٰذا ہم جعل سازی کا مقدمہ پرچہ درج کرانے لگے ہیں راجہ پرویز اشرف کے اوپر اور سیکرٹری اسمبلی کے اوپر، اور جو پہچانے ہیں 35 دستخط جو 34 دستخط جو ٹوٹل دستخط 42 ہیں، ان میں سے 8 جعلی ہیں، جو باقی ہیں ان کے اوپر ہم توہین عدالت میں موو کر رہے ہیں کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کو بلائے اور سپریم کورٹ کی اور عدالتوں کے نظام کا تمسخر اٹھانے کے اوپر ان ممبران کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، اور جو 8 دستخط جعلی ہیں اور اگر اس کو وہ ثابت نہیں کر سکتے راجہ پرویز اشرف اور سیکرٹری اسمبلی کے وہ اصلی ہیں، تو پھر راجہ پرویز اشرف اور اسپیکر اسمبلی کے خلاف جو سیکشن 466 467 پاکستان پینل کوڈ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ سزا 10 سال تک قید ہے، اس کے تحت ہم موو کر رہے ہیں۔ تھینک یو جی۔